طلاق اور ٹوٹتے گھر، اصل ذمہ دار کون؟ یہ سوال ہمارے معاشرے کے ضمیر پر رکھا وہ زہریلا تیر ہے جو روزانہ ہمیں زخمی کرتا ہے، مگر ہم اسے نظر انداز کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ گھروں کا بکھر جانا ایک فرد کا قصور نہیں بلکہ اجتماعی المیہ ہے، مگر ہم ہمیشہ یا تو مرد کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں یا عورت کو، اور یوں سچائی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد بھی غلط ہے، عورت بھی غلط، والدین بھی مجرم ہیں، خاندان بھی، اور وہ پورا معاشرتی ڈھانچہ بھی جو جھوٹ، ضد، انا اور فرسودہ روایات پر کھڑا ہے۔ شادی کو ایک مقدس رشتہ کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے رویوں نے اسے جیل بنا دیا۔ رشتہ جو محبت، عزت اور سکون کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہی رشتہ انا کی جنگ، توقعات کے بوجھ اور معاشرتی دباؤ کے باعث زہر بن گیا۔ پھر جب وہ گھر ٹوٹتا ہے تو ہم چیخنے لگتے ہیں کہ طلاق بڑھ گئی ہے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اس طلاق کے پیچھے کون کون سا زہر شامل تھا۔ مرد کا قصور یہ ہے کہ وہ عورت کو کبھی مکمل انسان نہیں مانتا۔ اس کے نزدیک بیوی ایک ملکیت ہے، ایک چیز ہے جسے اس نے خریدا ہے یا جس پر اس کا حق ہے۔ وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق جینے کی توقع رکھتا ہے، لیکن اس کی مرضی کا احترام کبھی نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ بیوی خاموش رہے، اس کے فیصلوں پر آنکھ بند کر کے چلتی رہے، اس کی خواہشات کو بھانپ کر پوری کرتی رہے، اور اگر کبھی زبان کھولے تو یہ گستاخی سمجھی جاتی ہے۔ مرد کی یہ سوچ رشتے کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ پھر مرد کے اندر برداشت کی کمی بھی ہے، ذرا سی بات پر غصہ، تھوڑی سی ناگواری پر طعنے، اور کبھی کبھار ظلم و تشدد۔ ایسے رویے ایک عورت کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ مرد کے کردار کی ایک اور بڑی کمزوری ہے بے وفائی۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا نے یہ ہماری بیماری اور بھی بڑھا دی ہے۔ مرد بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے، چھپ کر تعلقات بناتا ہے، پھر جب بیوی شکایت کرے تو اسے الزام تراشی کہا جاتا ہے۔ یہ بے وفائی صرف ایک عورت کے اعتماد کو نہیں توڑتی بلکہ پورے رشتے کی دیوار کو زمین بوس کر دیتی ہے۔ مرد اپنی ذمہ داریوں میں بھی ناکام ہوتا ہے۔ وہ بیوی اور بچوں کے لیے مالی سہارا بننے کی بجائے اپنی خواہشات اور دوستوں پر پیسہ لٹاتا ہے۔ بعض تو کماتے ہیں مگر پھر بھی گھر کی ضروریات پر توجہ نہیں دیتے۔ بیوی اگر شکایت کرے تو اسے ناشکری کہا جاتا ہے۔ یہ ناانصافی گھروں میں آگ لگا دیتی ہے، لیکن عورت بھی بری الزمہ نہیں ہے۔ عورت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ شادی کو خوابوں کا محل سمجھ کر داخل ہوتی ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ شوہر ہر خواہش پوری کرے گا، ہمیشہ اس کے گرد گھومتا رہے گا اور ہر وقت محبت کے نغمے گائے گا۔ لیکن حقیقی زندگی اتنی سہل نہیں۔ جب یہ خواب ٹوٹتے ہیں تو عورتیں شکایتوں کا طوفان لے آتی ہیں۔ یہ طوفان معمولی باتوں کو بھی بڑے تنازع میں بدل دیتا ہے۔ عورت بعض اوقات انا اور ضد کی قید میں آ جاتی ہے۔ اگر شوہر غلطی کرے تو صلح کی گنجائش نہیں چھوڑتی، اگر وہ خود غلطی کرے تو ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ یہ انا دونوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیتی ہے۔ بعض عورتیں اپنے شوہروں کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ ہر بات میں نقص نکالتی ہیں، انہیں کمزور یا ناکام کہتی ہیں۔ اس رویے سے شوہر کی انا مجروح ہوتی ہے اور رشتہ مزید کمزور ہوتا رہتا ہے۔ عورت کا ایک اور قصور یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی دوسروں کی باتوں میں آ جاتی ہے، چاہے وہ اپنی ماں کی ہو یا سہیلیوں کی۔ یہ مداخلت شوہر اور بیوی کے درمیان خلا بڑھا دیتی ہے۔ اور ہاں، یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض عورتیں بھی دوسروں سے غیر ضروری تعلقات قائم کرتی ہیں، چاہے وہ صرف باتوں کی حد تک ہوں۔ مرد کے لیے یہ زہر قاتل ہے، اور ایسے واقعات بھی کئی گھروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن اصل زہر وہ والدین اور خاندان ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت میں ہی غلطی کرتے ہیں۔ بیٹے کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم حاکم ہو، عورت تمہارے قدموں کی خاک ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ بیٹی کو سکھایا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی حق نہیں، تمہاری زندگی بس برداشت کرنے کا دوسرا نام ہے۔ یہ زہریلی تربیت شادی کے بعد آگ بن کر بھڑکتی ہے۔ پھر جب جھگڑے ہوتے ہیں، والدین اور رشتہ دار مزید زہر گھول دیتے ہیں۔ بجائے صلح کرانے کے وہ جلدی پر تیل ڈالتے ہیں۔ بیوی اگر شکایت کرے تو کہا جاتا ہے شوہر کے آگے جھک جاؤ، یہ مرد ہے، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ شوہر اگر پریشان ہو تو کہا جاتا ہے بیوی کو قابو میں رکھو، ورنہ یہ سر پر چڑھ جائے گی۔ ایسے مشورے رشتوں کو مزید برباد کرتے ہیں۔ معاشرہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ ہمارا معاشرہ طلاق کو گالی بنا دیتا ہے۔ ہم عورت کو طلاق کے بعد زندہ درگور کر دیتے ہیں، اسے بد کردار اور ناکام کہہ کر اس کی باقی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ مرد اگر طلاق دے تو لوگ کہتے ہیں شاید عورت میں ہی کوئی کمی تھی،
اگر عورت طلاق لے لے تو لوگ اسے بے حیا کہتے ہیں۔ معاشرے کا یہ دوگلا معیار عورت اور مرد دونوں کو ایک زہریلے رشتے میں قید رکھتا ہے۔ میڈیا نے بھی اس مسئلے کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ ڈراموں اور فلموں میں یا تو عورت کو ہمیشہ مظلوم دکھایا جاتا ہے یا پھر حد سے زیادہ آزاد۔ حقیقت کبھی نہیں دکھائی جاتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی سوچ غیر حقیقی ہو جاتی ہے۔ وہ شادی میں بھی وہی کچھ ڈھونڈتے ہیں جو ڈراموں میں دیکھا ہوتا ہے، اور جب حقیقت مختلف نکلتی ہے تو طلاق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ طلاق اور ٹوٹتے گھروں کا ذمہ دار کون ہے؟ جواب یہ ہے کہ سب ذمہ دار ہیں۔ اپنی انا اور ظلم کے سب قصوروار ہیں۔ عورت اپنی ضد اور غیر حقیقی توقعات کے سبب قصوروار ہے۔ والدین اپنی غلط تربیت اور بے جا مداخلت کے سبب قصوروار ہیں۔ رشتہ دار اپنی چغلیوں اور حسد کے سبب قصوروار ہیں۔ معاشرہ اپنی دوگلی سوچ اور منافقت کے سبب قصوروار ہے۔ جب تک سب اپنی اپنی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے، گھروں کی بربادی جاری رہے گی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ طلاق صرف دو افراد کی علیحدگی نہیں ہے، بلکہ نسلوں کی تباہی ہے۔ بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ یا تو اپنے والد کے غصے اور ماں کے آنسوں کے درمیان بڑے ہوتے ہیں یا پھر ٹوٹے گھروں کی خاموشیوں میں۔ یہ بچے بڑے ہو کر وہی زہر اپنے رشتوں میں لے کر آتے ہیں، اور یوں یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ حل یہی ہے کہ ہم اپنی سوچ بدلیں۔ مرد عورت کو انسان مانے، عورت مرد کو دشمن نہ سمجھے۔ والدین بچوں کو صحیح تربیت کریں، خاندان مداخلت بند کریں، اور معاشرہ طلاق کو گالی نہ بنائے۔ جب تک یہ سب نہیں ہوگا، گھروں کا سکون دفن رہے گا اور طلاقیں بڑھتی رہیں گی۔ طلاق حقیقت یہ ہے کہ ہم سب مجرم ہیں۔ ہم نے گھروں کو جنت بنانے کی بجائے جہنم بنا دیا۔ ہم نے محبت کو انا کی بھینٹ چڑھا دیا۔ ہم نے عزت کو صرف ایک لفظ بنا دیا اور اس کے حقیقی مطلب کو بھلا دیا۔ جب تک ہم یہ سب تسلیم نہیں کرتے، طلاق اور ٹوٹتے گھروں کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا، اور ہر ٹوٹتا گھر ہمارے معاشرے کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے جو ہمیں یاد دلاتا رہے گا، اصل ذمہ دار صرف ایک نہیں بلکہ ہم سب ہیں۔